باب صفت وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں مصنف رحمہ 9 صحابہ کرام کے مرویات کو ذکر فرما رہے ہیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وضو کی کیفیت کی جو روایتیں ہیں وہ ذکر فرمایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کی ان روایتوں کو عبد خیر ذکر کر رہا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ عبد خیر یہ محضرمین میں سے ہے، اور محضرم اس کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانہ پایا، یا تو ملاقات نہیں ہو سکی یا اسلام حضور کے انتقال کے بعد قبول کیا، زمانہ حضور کا پایا تو یہ کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے۔ تو حضور کے زمانہ پانے کی وجہ سے عام تابعین سے ان کے مقام و مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اور طویل عمر پائی اس نے، کم آتا علی کا، جب پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنے ہو گئی ہے تو فرمانے لگے 120 سال۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں۔ اس روایت میں آپ نے دیکھا رہا تو علی اُتِیَ بِکُرْسِیٍ، اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی، کرسی میں بیٹھنا یہ تواضع کے خلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الجمعہ میں امام مسلم رحمہ اللہ نقل فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھ گئے، اُتِیَ بِکُرْسِیٍ، حضور کے لیے بھی ایک کرسی لائے گئے، قَوَائِمُهُ حَدِیدٌ، اور جس کے پاؤں جو ہے وہ لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی میں بیٹھنا یہ تواضع کے خلاف نہیں ہے، اور تکبر اور تواضع کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اور اگلی روایت میں نو سمع علی وسئل عن وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث وقال مسح رأسه حتى لما يقطع غسل رجليه ثلاثا ثلاثا۔ دیکھیں اس میں ایک بات یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سر کا مسح کی یہاں تک کہ پانی جو ہے نہیں ٹپکا، چونکہ حتی آیا ہے تو معنی اس طرح کریں گے، حتی لما یقطع کا معنی یہ ہے کہ سر کا مسح کیے بار بار، یہاں تک کہ کیونکہ بذات کہلاتا ہے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ سر سے پانی ٹپک گا، لیکن پانی نہیں ٹپکا، لیکن پانی تو اسی طرح جو حتی کو کے اعتبار سے معنی اس طرح بنتا ہے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حتی فا کے معنی میں ہے اور لما لم کے معنی میں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ فلم یقطر، کہ معنی یہ ہوا کہ سر کا مسح کیے ہیں لیکن اس میں تقاطر پانی نہیں رک گئے۔ تو پہلے صورت میں یہ معلوم ہوگا کہ اس میں مسح راس جو ہے ایک سے زیادہ دفعہ کیے، سمجھ آئی بات، کیونکہ حتی بتا رہا ہے، لیکن دوسرے صورت میں پھر مسح راس ایک ہی دفعہ ہوگا۔ اور جس طرح حضرت عثمان کے صحیح روایتوں میں مسح راس مرتن واحدن ہے، تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایتیں بھی اس میں متعارض ہیں، اور حضرت علی کی اکثر روایتوں میں جس میں مرویات وضو کے کیفیت بتا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر میں مسح راس مرتن کا ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا زياد بن ايوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابي طلحه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال رايت عليا توضا فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح براسه واحدا ثم قال هكذا توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
وبه قال حدثنا مسدد وابو داود قال حدثنا ابو الاحوص واخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حية قال رايت عليا توزع فذكر وضوءه كله ثلاثا قال ثم مسح راسه ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال انما احببت ان اوياكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کر کے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں حضور کا وضو کا طریقہ سکھاؤں. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن علي بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن الحسن بن يزيد بن رمانة عن عبيد الله الخلاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي بن يعني ابن ابي طالب وهو احراق الماء فدعا بزور فاتيناه بدور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس الا اريك كيف كان يتوزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فاسبغ الاناء على يده فغسلها ثم ادخل يده اليمنى فافرغ بها على الاخرى ثم غسل كفيه ثم اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر فرما رہے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دخل علی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور وقت احراق الماء اور وہ پیشاب کر کے فارغ ہو کر آ گئے تھے. احراق الماء جو ہے یہ کنایہ ہے بول سے ہے، لیکن اس میں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ طبرانی کے روایت میں ہے کہ لا یقول احدکم احرقت الماء ولکن یقول ابول. کوئی یہ نہ کہیں کہ احرقت الماء پیشاب کے لیے، بلکہ ابولو کہیں، اور احرقت الماء کہنے کے ممانعت آئی ہے. لیکن جمہور یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن صحیح ہے اور طبرانی کی روایت سندن صحیح ہے، اس لیے وہ قابل استدلال نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر قضاء حاجت کو کنایتاً ذکر کرنا یہ شرعاً بھی ممدوح ہے اور اسی طرح فطرتاً بھی. فطرتاً جیسے قضاء حاجت کے لیے جو ہے اور ما خرج من السبیلین کہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر تو کنایتاً ذکر فرمایا، تو اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. فدعا بوضوء، تو پانی منگوایا، فاتیناہ بطور فیہ ماء، ایک برتن لایا گیا پیتل کا یا پتھر کے اور اس میں پانی تھا. حتی وضعناہ بین یدین، سامنے رکھ دیے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ابن عباس الا اریک کیف کان یتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں کہ حضور نے وضو کیسے فرمائی، حضور کیسے وضو فرما رہے تھے. اب یہاں پہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابن عباس نے حضور کے وضو نہیں دیکھے تھے؟ وہ تو سینکڑوں دفعہ دیکھے ہوں گے، حضور کے مقربین میں سے ہیں، تو پھر حضرت علی کیوں فرما رہے ہیں؟ ہاں بھائی کیوں فرما رہے ہیں بتائیں جلدی. یہ اس لیے فرما رہے ہیں اب تک آپ نے حضور کے وضو کا طریقہ جو معمول کے مطابق ہے وہ دیکھا ہے نا، آج میں آپ کو حضور کا وہ طریقہ دکھا رہا ہوں جو اب تک آپ نے دیکھا نہیں ہے. تو اس سے اس روایت میں آپ دیکھیں گے کئی طریقہ وضو کا جو عام جو معمول ہے اور مشہور طریقے ہیں اس سے ہٹ کر ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں. تو قلت بلا، میں نے کہا بتا دیں. تو فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمزمز واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة، تو پھر ایک سے جو ہے ایک چولہی لیا من ماء فضرب بها على وجهه، فضرب بها على وجهه، دیکھو پانی ہاتھ میں لے کے چہرے پہ مارا، اس کو لطم کہتے ہیں. ضرب کو کیا کہتے ہیں؟
ضرب الماء کو لطم کہتے ہیں، جیسے چپکی مارا، بات سمجھ میں آئے نا؟ تو حال یہ ہے کہ بعض روایتوں میں اس کی ممانعت آئی ہے، فقہا نے یہ ذکر کیا ہے کہ وضو کے وقت ہاتھ میں پانی لے کے زور سے چہرے پہ مارنا جو ہے، جو لطم جس کو کہتے ہیں، یہ مکروہات وضو میں سے ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ تو یہاں تو ضرب کا لفظ استعمال کیا گیا، یا تو یہ سمجھ لو یہ بیان جواز کے لیے بات سمجھنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اس طرح، یا یہاں ضرب بمعنی سب الماء کے ہیں، ضرب بمعنی سب الماء اور اصابت الماء کے معنی میں ہے۔ اور علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے باب قائم کیے ہیں اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ استحباب سبق الماء بالوجه، اس نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے کہ چہرے پر پانی لے کے سر مارنا یہ مستحب عمل ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ اور پھر وہ روایت نقل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فسق کا بھی وجہ ہو، تو فسق کا بھی وجہ ہو، بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال تو یہ عام طور پر جو طریقہ ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ تو فضرب بعلی وجہی ثم القم ابہامیہ ما اقبل من اذنیہ، تو پھر القم ابہامیہ، دونوں ابہامین کو ٹھیک ہو تو جو ہے لقمہ بنایا، لقمہ اس کو کہتے ہیں جس طرح ہاتھ میں ایک آدمی لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے نا، تو اس میں لقمے کے ساتھ انگلی کا کچھ حصہ بھی منہ میں جاتا ہے، تو اسی طرح ابہامین کو اور کان میں کیا کر دیے، ڈال دیے۔ تو ما اقبل من اذنہ ہے، جو سامنے حصہ تھے کان کے، تو اس کو دیکھتے ہوئے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ چہرہ دھوتے وقت تو ظاہر اذنین کو پانی پہنچانا چاہیے، تو اسی طرح پھر بعد میں تو ظاہری بات ہے مسح ہے، تو وہ تو الگ، اصل حکم تو مسح کا ہے۔ ثم القب بہم ابہامیہ ما اقبل من اذنیہ ثم الثانیہ ثم الثالثہ، پھر دوسرا دفعہ جب چہرہ دھو رہے تھے تیسرا دفعہ پھر بھی اس طرح کی مثل ذالک، ثم اخذ بکفہ الیمنی قبضۃ من ماء فصب علی ناصیتہ، یہ بھی دیکھو خلاف معمول، تین چیزیں دیکھو، اوپر آپ نے دیکھا فاخذ بہما حفنۃ من ماء فضرب بها علی وجهہ، یہ بھی خلاف معمول ہے۔ ثم القم ابہامیہ ما اقبل من اذنیہ، یہ بھی عام معمول سے ہٹ کر ہے۔ اور پھر آگے جو آ رہا ہے، پھر آخر میں ایک چلی پانی لی فصب علی ناصیتہ، چہرہ دھونے کے بعد جو ہے ایک چلی چوتھا دفعہ لے کے جو ہے اپنے مقدمۃ الراس میں وہ پانی ڈال دی۔ اب اس میں بھی اشکال ہوتا ہے کہ اطالۃ الغرہ تو ہے، مستحب ہے، لیکن ان تین دفعے کے اندر اندر مستحب ہے نا، تین دفعہ سے چوتھا دفعہ دھونا جو ہے یہ اسراف میں آتا ہے، اور یہاں تو تین دفعہ مستقل ذکر ہے، تین کے بعد یہ چوتھا دفعہ اس طرح کی ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو لہٰذا یہ تو اسراف میں آتا ہے، بلا ضرورت تین سے زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا جواب پھر یہ ہے کہ یہ غسل کے قبیل میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ چہرے کے مقدمۃ الراس پہ یہ پانی ڈالنا، پیشانی پہ یہ پانی جو ایک چلی لے کر ڈالنا، یہ تبریدن تھا، جیسے آدمی کو گرمی لگے تو وضو کے پانی میں سے کچھ لے کے سر پہ آدمی ڈالتا ہے، تو اس سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے سر دھو لیا مسح کے بجائے، یہاں تبرید کے خاطر ہے تاکہ سر ٹھنڈا رہے۔ تو ثم غسل ذراعیہ الی المرفقین ثلاثہ ثم مسح رأسہ وظہور عذرہ، اور ثم ادخل یدیہ جميعا فاخذ حفنۃ من ماء فضرب بها علی رجلہ وفیہا النعل، یہ بھی خلاف معمول ہے۔ آپ دیکھیں نعلین نہیں نکالا، ایک چلی پانی لی اور پھر اسی میں جو ہے نعلین میں ہی وہ ڈال کے پاؤں کو دھویا،
لیکن اس میں آپ یہ کہیں گے کہ ایک چلے پانی سے جب پاؤں کو جوتے سے نکالا بھی نہ ہو تو کیسے صاف ہو جاتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، نالین تو وہ اس طرح ہوتے تھے کہ اس میں پانی روکتا نہیں تھا چپل کی طرح۔ البتہ تو ایک چلے پانی سے، ایک ہاتھ پانی سے جو ہے وہ تو صاف نہیں ہوتا، نہ پانی پہنچتا ہے، خاص طور پر جب آپ نے نکالا بھی نہیں ہے چپل سے پاؤں کو، تو اس پہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کا بھی جواب یہی ہے کہ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے مسح ہے، مسح اس نے اصل میں مسح کیا ہے جوربین پر، اور اس مسح سے تعبیر یہی کی ہے۔ وعلیکم السلام۔ صاحب نے اوپر ہال میں بلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جائیں گے ابھی تو ایسے بھی بات آئی نہ سمجھ میں؟ غیر رہائشیوں کو اوپر بلا رہے ہیں، آپ سے خدمت لینا ہے، بڑے محنت سے کام کریں بھائی۔ حسین احمد نہیں آیا؟ ہاں تو کہاں گئے تھے بھائی اتنے دنوں سے؟ چرن شو ابھی ٹھیک ہے؟ بقرعید تک تو تیار ہو جائے گا نا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ بہانہ بھی بناتے ہیں گھر جانے کے لیے، پتہ ہی نانی کا انتقال ہو گیا، کوئی کہتا ہے کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، بہانے بناتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اچھا، وفیہ النال ففتلھا، تبدیل کا مطلب یہ ہے اسے ہلانے کی۔ ثم الاخرى مثل ذلك قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين۔ دیکھیں 3 دفعہ پوچھا، یہ پوچھنا کس بنیاد پر تھا؟ تعجب کے، یہ تو یار کون، یہ پوچھنے والا کون ہے؟ حضرت عبید اللہ الحولانی حضرت ابن عباس سے پوچھا، کیونکہ ابن عباس نے یہ حضرت علی کا عمل بیان کیا ہے نا، تو پھر شاگرد نے عبید اللہ نے پوچھا بار بار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اظہار تعجب کی بنیاد پر۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، قال قلت وفی النعلین، قال یہ کہتا ہے کہ قلت میں نے کہا، حضرت ابن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت علی سے یہ فرمایا کہ یہ کیسے؟ قال ابو داؤد وحدیث ابن جریج عن شیبۃ یشبہ حدیث علی لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جریج ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جریج ومسح برأسه ثلاثة۔ مصنف رحمہ یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ابن جریج کا یہ روایت یہ مشابہ ہے حضرت علی کے ان روایتوں کے ساتھ جس میں، اور حجاج ابن محمد جو ابن جریج سے نقل کر رہا ہے مسح براسی مرتن واحدہ کی۔ اصل میں اس قال ابو داؤد میں مصنف رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن جریج کے 2 شاگرد ہیں، ایک ہے حجاج ابن محمد اور دوسرا ہے ابن وہب، اور حجاج ابن محمد جو ہے ابن جریج سے نقل کر رہا ہے، اس میں مسح براسی مرتن واحدتن آ رہا ہے، اور جو دوسرے شاگرد ہے ابن وہب وہ ابن جریج سے نقل کر رہا ہے، اس میں وہ مسح براسی مرت ثلاثن آتا ہے، 3 دفعہ مسح کی۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ ترجیح دینا چاہتا ہے حجاج ابن محمد کے روایت کو، کہتا ہے کہ حجاج ابن محمد کی جو روایت ہے جس میں مسح راس کو مرتن واحدن ذکر کیا گیا ہے، اور باقی صحیح روایتیں جو حضرت ابن جریج سے شاگردوں نے نقل کی وہ یہی ہے، مرتن واحدن کا ہے۔ چلیے ہاں، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو ابن عمرو بن يحيى المازني حدثني عن كريم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوزع، فقال
عبد الله بن زيد رضي الله عنهما نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه. دیکھیں یہاں پہ ایک تھوڑی سی سند میں دیکھیں ان عمر ابن یحییٰ المازنی عن ابی ہے. عمر ابن یحییٰ المازنی اپنے والد سے نقل کر رہا ہے یعنی یحییٰ سے. کس سے؟ اور انہ قال وہ یہ کہتا ہے کہ انہ قال لعبداللہ ابن زید، عبداللہ ابن زید سے کہا، اور وہ جد عمر ابن یحییٰ المازنی، اور یہ عمر ابن یحییٰ المازنی کے دادا تھے. حل تستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کیا آپ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ مجھے حضور کے وضو کا طریقہ سکھائیں؟ اب اس سند میں یہ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ سائل کون ہے یہاں پہ، سمجھ میں بات آئی؟ یہ سائل کون ہے، یعنی یہ پوچھنے والا کون ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جد عمر ابن یحییٰ، عمر ابن یحییٰ کہہ رہا ہے، یہ ہوا کا ضمیر کون، کس کے طرف راجع ہے؟ یہ عمر ابن یحییٰ کے دادا کون بنتا ہے. دو باتیں ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں یہ سمجھ لیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اس روایت سے کہ سائل جو ہے یحییٰ ہے. کون ہے؟ یحییٰ مازنی ہے. دیکھو ان عمر ابن یحییٰ عن ابی انہ قال، یعنی عمر ابن یحییٰ اپنے والد سے نقل کرا، وہ والد کہتا ہے کہ عبداللہ ابن زید سے. تو پوچھنے والا کون ہو گیا؟ یحییٰ ہو گیا نا. سمجھ آئی بات؟ لیکن موطا امام محمد میں، امام مالک میں یہ روایت موجود ہے، اور اس میں پوچھنے والا جو ہے موطا میں ابو الحسن کو ذکر کیا گیا. ابو الحسن جو ہے یہ یحییٰ کے دادا ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ یحییٰ کا کیا ہے؟ دادا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پوچھنے والا یہاں عمر ابن یحییٰ کے چچا ہے عمارہ. کون ہے؟ عمارہ. تو دراصل دیکھیں ابو الحسن تو دادا ہے، کیا ہے؟ اور اس کے دو بیٹے ہیں، ایک عامر نام ہے اور دوسرے کا نام عمارہ ہے. دوسرے کا نام کیا ہے؟ اور پھر عمارہ کا بیٹا ہے یحییٰ جو یہاں ذکر ہے، اور یحییٰ کا بیٹا کا نام پھر عمر ہے، عمر ابن یحییٰ. بات سمجھ میں آئی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دیا بخاری کی روایت کو، فرمایا کہ وہی اصل لگتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ چونکہ مجلس میں تینوں ہوں گے، یحییٰ بھی ہوں گے، عمارہ بھی ہوں گے، ابو الحسن میں بھی ہوں گے، اور اصل وہ حافظ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والا تو عمارہ ہے، یحییٰ کے چچا. لیکن چونکہ وہاں پہ ابو الحسن بھی تھے جو سب سے بڑے ہیں، یعنی عمارہ کے والد، تو اس وجہ سے نسبت جو ہے کبھی دادا کی طرف بھی کر دیا کیونکہ مجلس میں بڑے وہ تھے، اور کبھی نسبت سوال کا یہاں یحییٰ کی طرف کیا گیا، بھتیجے کی طرف، تو اس لیے کہ اس مجلس میں جب سوال ہو رہا تھا وہ بھی موجود تھا، تو حافظ یہ تشریح کر رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ ہوا ضمیر کس کی طرف راجع ہے. بظاہر یہاں تو لگتا ہے کہ ہوا ضمیر راجع ہے اس عبداللہ ابن زید کی طرف، جبکہ یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن زید جو ہے یہ عمر ابن یحییٰ کے دادا نہیں ہیں. ابھی بتا دیا آپ کو کہ عمر ابن یحییٰ کے دادا کون ہیں؟ ابو الحسن ہے. سرے سے عبداللہ ابن زید کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو اب کیا ہے؟ حافظ فرماتے ہیں کہ اصل میں عبارت اس طرح ہے کہ عن عمر ابن یحییٰ المازنی عن ابیہ انہ قال رجل لعبداللہ ابن زید. قال کے بعد کیا ہے؟ رجل محذوف ہے، یعنی ایک آدمی نے عبداللہ ابن زید سے کہا، وہ جد عمر ابن یحییٰ. وہ آدمی کون تھے؟ عمر ابن یحییٰ کے دادا تھے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟
اور ظاہری بات ہے عمارہ جو ہے وہ عمرو ابن یحییٰ کا کیا بنتا ہے؟ نہیں، دادا بنتا ہے نا، کیونکہ چچا کا کیا ہے؟ دادا بنتا ہے. اس کے باپ کا تو چچا بن گیا نا، باپ کا تو کیا بن گیا؟ چچا. اور اس کا دادا بن گیا. سکا دادا تو نہیں ہے لیکن دادا بن، اسی وجہ سے. تو اب بات سمجھ میں آئی. تو اصل عبارت کس طرح ہے؟ اصل عبارت ہے عن ابیہ انہ قال رجل لعبداللہ ابن زید وهو جد عمرو بن یحییٰ، اور اس وقت پھر ہوا ضمیر راجع ہوگا اس رجل کے طرف. سمجھ میں بات آئی؟ فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين. اور یہ تیسرے صحابی کے مرویات کو یہاں ذکر کر رہا ہے، چونکہ وضو کے احکام ذکر فرما رہے ہیں. وضو میں فرائض کتنے ہیں یہ یاد رکھیں. احناف کے یہاں تو فرائض وضو 4 ہیں جو قرآن کریم کی آیت میں ذکر ہے. آیت وضو میں ہاتھ کو دھونا، چہرے کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا، یہ 4 فرائض ہیں. لیکن شفافی کے یہاں فرائض جو ہے وہ 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 تو یہ ہیں، اور ایک نیت ہے اور دوسرا ترتیب ہے. نیت بھی فرض ہے اور ترتیب بھی جس طرح قرآن کریم میں ذکر کیا گیا اسی ترتیب سے ہو. اور مالکیہ کے یہاں فرائض وضو 7 ہیں. فرائض وضو کتنے ہیں؟ 7 ہیں. ایک ان میں سے نیت ہے، دوسرا موالات ہے، تسلسل ہو، بیچ میں وقفہ نہ ہو، اور تیسرے دلک ہے. یہ رگڑنا، صرف پانی ڈال کے چھوڑ دیے تو فرض ادا نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ ہاتھ بھی پھیرنا ہے. تو یہ، اور اسی طرح حنابلہ کے یہاں بھی 7 ہیں، لیکن حنابلہ یہاں دلک کے بجائے جو ہے وہ ترتیب کو مانتے ہیں. تو گویا حنابلہ کے یہاں نیت، موالات اور ترتیب، نیت اور موالات، ترتیب فرض ہے. تو 4 تو وہ ہو گئے نا آیت میں ہے، 3 یہ ہو گئے. اور مالکیہ کے یہاں نیت اور موالات اور دلک ہے. شفافیہ کے یہاں اور نیت اور ترتیب ہے، نیت اور ترتیب ہے. چلیے بھائی، جو غیر رہائشی ہے